امریکہ میں ایک شیعہ جوان پڑھنے گیا، دینی تعلیم اپنی پوری کر کے پھر گیا دنیاوی تعلیم کے کچھ مضامین پڑھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب امریکہ میں گیا تو وہاں پہ جب درس شروع ہوا، کلاس شروع ہوئی، پہلی کلاس جب ہوئی ہماری، تو استاد نے سب سے نام پوچھا، خود مجھ سے بھی پوچھا، میں نے بتایا میرا نام مثلا حیدر عباس ہے اور میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے استاد کو پتا چلا کہ میں شیعہ ہوں، پوری کلاس میں استاد نے میرا مذاق اڑایا، صرف شیعہ ہونے پر اس امریکی ٹیچر نے، امریکی پرنسپل نے، امریکی لیکچرر نے میرا مذاق اڑایا پورے کلاس میں۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت غصہ تو آیا، لیکن میں نے فی الحال برداشت کر لیا، اور پھر میں نے اگلے دن نہج البلاغہ انگلش ٹرانسلیشن میں، انگلش ترجمے میں نے لی، اور میں نے اسی استاد کو نہج البلاغہ تحفے میں دے دی۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ 7-8 دن گزر گئے اور ہمارا استاد کلاس میں آتا تھا، درس پڑھاتا تھا، لیکن میرا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا اور اپنا درس پڑھا کے چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 8ویں یا 9ویں دن اس استاد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کمرے میں گیا تو استاد پیپر پڑھ رہے تھے، نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں جیسے ہی دروازے سے اندر آیا تو اس نے سامنے اخبار رکھی اور کہا، علی حیدر جانتے ہو آج اخبار میں کیا چھپا ہے؟ کہا جی میں نے نہیں پڑھی اخبار۔ کہا کیا چھپا ہے؟ کہا چھپا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک جوان نے خودکشی کر لی ہے، اور جو کتاب تم نے مجھے تحفے میں دی ہے، جو کتاب تم نے مجھے دی ہے اور میں نے پڑھی ہے، اس کے مطابق میرا یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی خودکشی کرے گا اس کے ذمہ دار تم شیعہ ہو، ذمہ دار تم شیعہ ہو۔ تو یہ شاگرد کہتا ہے کہ جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا اس لیے کہ علی جیسا امام تم نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، نہج البلاغہ جیسا عظیم منبع تم نے اپنی لائبریریوں میں دبا کے رکھا ہے، اپنے مدرسوں کی دیواروں میں نہج البلاغہ چھپا کے رکھا ہے، لوگوں کو نہیں بتایا۔ کیوں خودکشی کرتا ہے کوئی؟ جب اس کو جینے کا طریقہ نہ آئے۔ خودکشی کیوں کرتا ہے کوئی؟ جب وہ دنیا سے تنگ آ جائے۔ کہا جو زندگی گزارنے کے اصول علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں، اگر دنیا کو وہ اصول پتہ چل جائے کوئی خودکشی نہیں کرے گا، کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ اس کے ذمہ دار تم شیعہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے نہج البلاغہ جیسا عظیم منبع اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ بلکہ میں اس بات کو اور بڑھاؤں، کائنات میں جہاں بھی ظلم ہوگا ذمہ دار ہم شیعہ ہیں، کائنات میں جہاں پر بھی بے عدالتی ہوگی ذمہ دار ہم شیعہ ہیں، کائنات میں جہاں پر بھی کسی کی ناموس پہ حملہ ہوگا ذمہ دار ہم شیعہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہج البلاغہ لوگوں کو بتائی ہی نہیں بتائی۔ ہم نے علی کا تعارف کیسے کروایا؟ جشن میں کیک کاٹ کے۔ ہم نے علی کا تعارف کیسے کروایا؟ بھنگڑے ڈال کے۔ ہم نے علی کا تعارف کیسے کروایا؟ گانے کی دھنوں پہ منقبت بنا کے۔ یہ ہم نے علی کا تعارف کروایا۔ یہ نہج البلاغہ پوری دنیا میں عام کرنا ہمارا کام ہے۔ یعنی جب عدالت کسی نے سیکھنی ہو اس کا منبع نہج البلاغہ ہو، اگر کسی نے علم سیکھنا ہو اس کا منبع نہج البلاغہ ہو، اگر کسی نے سیاست سیکھنی ہو اس کا منبع نہج البلاغہ ہو، اگر کسی نے وقار سیکھنا ہو اس کا منبع نہج البلاغہ ہو۔ آپ کا کام ہے، شیعہ کی ذمہ داری ہے، شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ آج علی ابن ابی طالب کی حقیقی شخصیت لوگوں کے سامنے متعارف کروائے، کہ جب عدالت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ لو اعطیت اقالیم السبع بما تحت افلاقها الا ان اعصی اللہ علی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت۔ فرمایا اگر تمام دنیا، ساتوں بر اعظم تمام دنیا اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، اگر سب کچھ علی کو دے دو اور اس کے بدلے میں علی سے یہ کہو کہ ایک چونٹی کے منہ سے اپنا لقمہ چھین کے علی لے لے، تو پھر بھی علی یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ عدالت ہے۔ سیاست کیا ہے علی کی؟ کہ جب انبار نامی شہر میں بسر ابن ابی ارطاط نے حملہ کیا اور حملہ کر کے یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی، علی نے خطبہ دیا اپنے ہی مسلمان فوج کو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ
لو ان امرأ مسلما مات من هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان عندی جدیدا. فرمایا مسلمانوں کے دور حکومت میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی گئی. مسلمانوں اگر اس یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھیننے کا واقعہ سن کر اگر کوئی شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے علی تعجب نہیں کرے گا. علی تعجب نہیں کرے گا. بتاؤ علی کی عدالت, دکھاؤ علی کی عدالت, دکھاؤ علی کی سیاست, بتاؤ علی کا علم, تاکہ دنیا سمجھے کہ علی کس ہستی کا نام ہے.